اہرام مصر مصر کے شہر گیزا میں عظیم اسفنکس اور اہرام مصر کمپلیکس دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تاریخی مقامات تصور کیے جاتے ہیں۔ گیزا شہر کا اہرام کمپلیکس دنیا کے مشہور ترین تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، لیکن ان عجائبات کا طرز تعمیر اور مقصد آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ جوسر کا اہرام، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مصر کا قدیم ترین اہرام ہے جو 2630 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ یہ اہرام فرعون جوسر کی تدفین کے لیے سقرہ کے مقبرے میں بنایا گیا تھا۔ موجودہ دور کے جدید شہر قاہرہ کے قریب واقع مرکزی اہرام کمپلیکس میں 3 بڑے اور 3 چھوٹے اہرام کے ساتھ پراسرار عظیم اسفنکس بھی شامل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ چونے پتھر کا پراسرار مجسمہ، جس میں انسان کا سر ہے اور شیر کا جسم، اس علاقے میں موجود دیگر قدیم ڈھانچوں میں سے 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ پہلے کا تعمیر شدہ ہے۔ دریں اثنا 3 بڑے اہراموں میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا اہرام خوفو کا عظیم اہرام ہے۔ یہ 2589 اور 2566 قبل از مسیح کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ اٹلی کے شہر روم میں کولوسیوم اور روم فورم کے تاریخی مقامات۔ دو ارد سب سے زیادہ آسانی سے پہچانی جانے والی تاریخی یادگاریں کولوسیوم اور روم فورم فن تعمیر کے اعتبار سے واقعی عجوبہ ہیں جو اٹلی کے شہر روم ہے واقع ہیں۔ آپ سال بھر کولوسیوم کا دورہ کر سکتے ہیں، تاہم ان مقامات کی سیر کے لیے مقررہ وقت کی پابندی کو صرف ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کے بالکل قریب واقع ہیں اور دنیا بھر میں دیکھنے کے لیے مشہور ترین تاریخی مقامات تصور کیے جاتے ہیں۔ کولوسیوم دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر 70 اور 80 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ امپیریل روم میں ایک انتہائی اہم مقام تھا کیونکہ اس کا استعمال گلیڈیئیٹرل مقابلوں، سرعام پھانسیوں، جنگ کے نفاذ کی حکمت عملی اور ڈراموں کے انعقاد کے لیے کیا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم میں یہاں بیک وقت 80,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ تاہم مورخین کے مطابق یہ بہت بڑا ایمفی تھیٹر بعد میں ایک قلعے اور پھر کیتھولک آرڈر کے لیے کوارٹرز کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کولوسیوم اور روم فورم کی قدیم عمارتوں کو زلزلوں اور قدرتی آفات کے باعث بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، تاہم یہ اب بھی یورپ کے سب سے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک ہیں۔ روم فورم ایک مستطیل نما کمپلیکس ہے جو قدیم روم میں مرکزی بازار کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسے مختلف سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کئی نمایاں کھنڈرات کے درمیان مذکورہ مقام کی تعمیر اس کی تاریخی اہمیت کا مظہر ہے۔ دراصل دیوہیکل پلازا میں 5 محرابیں تھیں، حالانکہ صرف 3 ہی اتنے طویل عرصے تک خود کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو پائی ہیں۔ برطانیہ میں اسٹون ہینج کا تاریخی مقام۔ اسٹون ہینج انگلینڈ کے علاقے سے لسبری کے قریب ایک پراسرار یادگار تاریخی مقام ہے جو کئی افسانوں اور سازشی نظریات کو جنم دیتا ہے۔ تقریباً 3000 سال قبل تعمیر کیے گئے یہ مقامات جو آج کھوڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ٹیلوں پر مشتمل ہیں جو ایک بڑے دائرے کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ ان ٹیلوں کی تعمیر کے لیے پتھر برطانیہ کی ریاست ویلز میں میلوں دور سے یہاں پہنچائے گئے تھے۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ہر پتھر تقریباً 13 فٹ اونچا اور 7 فٹ چوڑا ہے، یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ انہیں اس مقام تک کیسے پہنچایا گیا۔ اسٹون ہینج کا تاریخی پس منظر اور اس مقام کی تعمیر کا مقصد ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے۔ اس تاریخی یادگار نے بہت سے افسانوں اور سازشی نظریات کو جنم دیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ مذہب یا جادو ٹونے پر عمل کرنے کی جگہ ہو سکتی تھی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ قدیم زمانے میں فلکیاتی ریستگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسٹون ہینج انگلینڈ میں دیکھنے کے لیے مشہور ترین تاریخی مقامات میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اسٹون ہینج ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پتھروں کے درمیان کا مرکزی دائرہ اب عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جنوبی امریکا کے دوسرے بڑے ملک پیرو میں ماچو پچو کا تاریخی مقام۔ ماچو پچو کے قدرتی کھنڈرات 15ویں صدی کے ہیں۔ یہ علاقہ انکاس کا کھویا ہوا شہر کے نام سے زیادہ مشہور، جبکہ پیرو میں ماچو سب سے زیادہ خوبصورت تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ آثار قدیمہ کا شہر پتھر کے ڈھانچے کے ساتھ فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے جو کاسکو کے علاقے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ قدیم قلعہ 1438 کا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے شہنشاہوں کے لیے موسم گرما میں عارضی آرام گاہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیرو کی اس پناہ گاہ کو 16ویں صدی میں سلطنت پر ہسپانوی فتح کے دوران ترک کر دیا گیا تھا۔ جب ہسپانوی ان بستیوں کا صفایا کر رہے تھے، ماچو پچو صرف ریاستی اہمیت کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ایک امریکی ماہر آثار قدیمہ نے اس جگہ کو 1911 میں دریافت کیا تھا۔
تب سے یہ دنیا بھر میں دیکھنے کے لیے سب سے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔ ماچو پچو کے کھنڈرات میں 3 بنیادی ڈھانچے شامل ہیں: 3 کھڑکیوں کا مندر، سورج کا مندر اور انٹیہوتانا پتھر اور کھوئی ہوئی تہذیب کی فلکیاتی گھڑی سے منسلک ایک بھاری بھرکم پتھر۔ اردن میں پیٹرا کا تاریخی مقام۔ اردن کے قدیم شہر پیٹرا نے انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ میں نمایاں مقام رکھنے کی وجہ سے بہت مقبولیت حاصل کی ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور انڈیانا جونز سیریز کے پرستار فوری طور پر اردن میں پیٹرا کو قدیم مقام کے طور پر پہچان لیتے ہیں، جہاں مرکزی کردار انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ میں ہولی گریل کو تلاش کرتا ہے۔ مغربی دنیا میں نے پیٹرا، جسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس مقام کو ایک سوئس سیاح نے 1812 میں دریافت کیا تھا، تاہم اس قدیم شہر کی تاریخ 312 قبل از مسیح کی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ دولت مند نباتین سلطنت کے خوشحال دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ مقام نباتین میں عربوں کے بارے ہاتھ سے کھدی ہوئی غاروں، مندروں اور مقبروں کی ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب کی کہانی سناتا ہے جو 7ویں صدی میں اپنے زوال کے بعد دنیا سے مٹ گئی۔ مورخین کے مطابق نباتین عربوں کے بعد پیٹرا رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ درحقیقت چند مقامی صحرائی خانہ بدوشوں کے علاوہ کسی کو اس کے وجود کا پہلے علم نہیں تھا۔ یونان میں ڈیلفی کا تاریخی مقام۔ یورپ کے ملک میں یونان میں ڈیلفی کے کھنڈرات یونانی افسانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یونان میں ڈیلفی بلا شبہ قدیم دنیا کے سب سے زیادہ بااثر مقامات میں سے ایک تھی، یہاں تک کہ یونانی اس دلکش پہاڑی چوٹی کی بستی کو دنیا کا مرکز سمجھتے تھے جہاں آسمان زمین سے ملتا تھا۔ اب ہزاروں سال بعد جادوئی شہر ڈیلفی کی باقیات دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں، جو ایکروپولس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ڈیلفی کے کھنڈرات ایتھنز شہر سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ قدیم یونان سے وابستہ افسانوں کے مطابق ڈیلفی ایک روحانی پناہ گاہ تھی جسے مختلف دیوتاؤں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جن میں اپولو، تھیمس، پوسیڈن اور ڈیمیٹر شامل ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یونانی افسانوں میں اس تاریخی یادگار نے اوریکل آف ڈیلفی کی نشست کے طور پر کام کیا۔ ڈیلفی ایک اعلیٰ شہرت کی حامل پجارن تھی جس کا قدیم دنیا میں اہم فیصلے کرنے میں سب سے بڑا کردار تھا۔ پائتھین گیمز کا آغاز، جس نے جدید دور کے اولمپکس کو ایک پہچان بخشی، کی بنیاد بھی ڈیلفی میں ڈالی گئی۔ اپولو کے مندر کے کھنڈرات، ایتھینا پرونیا کا مندر، ایتھین ٹریجری، چیانوں کا قربان گاہ، کاسٹیلین اسپرنگ، کوریسین غار، ایتھنز کا اسٹوا اور ڈیلفی آثار قدیمہ کا میوزیم اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کے چند مشہور مقامات ہیں۔ درحقیقت یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ کمبوڈیا میں انکور واٹ کا تاریخی ورثہ۔ انکور واٹ کو کمبوڈیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام اور وہاں بڑی مذہبی یادگاروں میں سے ایک تصور کی جاتا ہے۔ انکور واٹ کے کھنڈرات کمبوڈیا میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ شاندار دیو ہیکل کمپلیکس 12ویں صدی کا ہے۔ اپنے آغاز کے وقت انکور واٹ ہندو دیوتا وشنو کی پوجا کے لیے وقف تھا، تاہم یہ آخرکار بدھ مت کی عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ عظیم مندر کمپلیکس عظیم فن تعمیر کا مظہر ہے۔ یہ 5 کلومیٹر طویل کھائی اور 3.6 کلومیٹر لمبی بیرونی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ انکور واٹ کے منفرد ڈیزائن میں ایک بلند مندر، پہاڑ، 3 گیلریاں اور مرکز میں 5 ٹاورز شامل ہیں جو ایک خاص ہندسی طرز میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ انکور واٹ کے منفرد فن تعمیر اور تاریخی اہمیت نے اسے جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے قدیم مقامات میں سے ایک بنا دیا ہے۔ مذکورہ دلکش مقام سال بھر سیاحوں سے بھری رہتی ہے۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انکور واٹ کمبوڈیا کے قومی پرچم پر بھی نمایاں ہے۔ ترکی میں آیا صوفیہ کا تاریخی میوزیم۔ استنبول، ترکی میں واقع آیا صوفیہ بازنطینی فن تعمیر کی سب سے متاثر کن تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ موئی 537 کو ایک ایسی جگہ پر ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا جہاں 2 دیگر گرجا گھر تباہ ہو گئے تھے۔ اپنے شاندار گنبد اور دلکش ڈیزائن کے لیے مشہور، یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتی تھی۔ عثمانی ترکوں کی خطے میں آمد کے بعد 1453 میں آیا صوفیہ کو ایک شاہی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطان محمد نے 100 فٹ چوڑے گنبد کے گرد 4 بڑے مینار بنائے۔ عمارت میں ایک مرکزی محراب بھی نصب کیا گیا تھا جو مکہ المکرمہ کی سمت کی نشاندہی کرتا تھا۔ عثمانی سلطنت اس کے دلکش ڈیزائن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے خوبصورت سلطان احمد مسجد، رستم پاشا مسجد اور سلیمانی مسجد کے ماڈل کے طور پر آیا صوفیہ کا استعمال کیا۔
ترکی کی حکومت نے 1935 میں اس تاریخی یادگار کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جو اپنے بقائے باہمی کے پیغام کے لیے مشہور ہے اور اب یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ تاریخی مقام اسلام اور عیسائی دونوں کی مذہبی تاریخ کی علامت ہے۔ عظیم دیوار چین۔ بیجنگ میں چین کی عظیم تاریخی دیوار کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس شاندار تعمیراتی شاہکار کا پہلا حصہ 7 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بلا شبہ اگر آپ نے بیجنگ میں چین کی عظیم دیوار کا دورہ نہیں کیا تو آپ نے اسے کم از کم کسی نہ کسی فلم میں ضرور دیکھا ہوگا۔ دنیا بھر میں دیکھنے کے لیے سب سے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک یہ 21,196 کلومیٹر طویل دیوار قدیم چین میں مختلف شہنشاہی ادوار میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ ڈھانچہ پتھر، لکڑی اور دیگر مٹیریل سے بنایا گیا ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلعے حملہ آوروں کو سلطنت سے دور رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس تعمیراتی عجوبے کا قدیم ترین حصہ 7 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ 200 قبل مسیح کے قریب کسی وقت میں شروع ہوا تھا۔ بیجنگ کے ارد گرد موجودہ اس تعمیراتی عجوبے میں بیرکس، گارڈ ٹاورز اور قلعے منگ سلطنت نے 1368 اور 1644 کے درمیان تعمیر کروائے تھے۔ یہ تاریخی مقام ایشیا میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح ہر سال یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ گوتےمالا میں تکل ٹاور۔ جیگوار مندر اس علاقے کی سب سے مشہور تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو قدیم مایا تہذیب میں کوئی دلچسپی ہے تو آپ کو گوتےمالا میں تکلا کو دنیا بھر میں دیکھنے کے لیے اپنے تاریخی مقامات کی فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وسطی امریکی ملک گوتےمالا کلاسیکی مایا کے ڈھانچے اور کھنڈرات سے بھرا ہوا ہے جن میں قدیم شہر تکلا سب سے زیادہ محفوظ اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ایک اشنکٹ بندی بارشی جنگل میں واقع ہے جو اب تکلا نیشنل پارک کا حصہ بن چکا ہے۔ تکلا نیشنل پارک میں تقریباً 3000 قدیم ڈھانچے اور یادگاریں موجود ہیں جو 200 مربع میل سے زیادہ کے رقبے پر محیط ہیں۔ کھنڈرات پر موجود خاکہ نگاری سے پتہ چلتا ہے کہ تکلا ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے 90,000 لوگوں کا گھر تھا۔